ہم بہت خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا دیا اور نہ صرف پورے گھر میں بلکہ پورے خاندان میں بہت خوشی کا سما تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد ہمیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا صحت مند نہیں ہے اور وہ کسی خطرناک بیماری کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ بیٹا پیدا ہونے کی خوشی دیر پا نہ رہ سکی۔ تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے میں ہمیں پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا بہت ہی خطرناک ایک سنڈروم کا شکار ہے، جس میں پوری دنیا میں اس وقت صرف 27 کیسز تھے اور ان پہ ریسرچ نہ ہونے کے برابر تھی۔ تو اس میں نہ صرف بلڈ کا کینسر تھا جس میں ریڈ سیل بائی برتھ اس کے بنتے ہی نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا سنڈروم تھا جس میں باڈی کا میڈیکلی اس کو ہم سائٹس انورسس کہتے ہیں کہ اس کا جو جگر ہے وہ رائٹ سائڈ کی بجائے لیفٹ سائڈ پہ ہے اور اس کی جو تلی ہے وہ لیفٹ کی بجائے رائٹ سائڈ پہ ہے، اور اس کا دل جو نارمل سائز میں نارمل شیپ میں ہوتا ہے وہ بالکل الٹا ہے، جس کو ہم میڈیکل میں ڈیکسٹروکارڈیا کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی کیفیت تھی کہ جو ایک ڈاکٹر کی ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت دنیا اس کو ناقابل علاج سمجھتی ہے اور اس کا دنیا میں ریسرچ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے اس کو لا علاج قرار دے دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ بچہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے گا کیونکہ اس کے مسائل بہت زیادہ تھے اور اس کو ریڈ بلڈ سیل کا کینسر تھا، اور ریڈ بلڈ سیل کی لائف جو ہے وہ صرف 120 دن ہوتی۔ بحیثیت باپ اور بحیثیت ہومیوپیتھک ڈاکٹر میری بہت بڑی آزمائش کا وقت شروع ہوا، کیونکہ خون کی بیماریوں کی بہت ساری اقسام ہیں، جن میں تھیلیسیمیا ہے جو اس وقت بہت پرومیننٹ ہے، ہیموفیلیا ہے جو اس وقت جان لیوا ہے، گلینزمین تھرومبوستھینیا ہے، فیکٹر 1 ہے، فیکٹر 5 ہے، فیکٹر 7 ہے، فیکٹر 8 ہے، فیکٹر 11 ہے۔ یہ وہ تمام بیماریاں خون کی ایسی ہیں جو کہ ہر سال ہزاروں بچے موت کی وادی میں لے جاتی ہیں، لیکن مستقل علاج کے بعد اور الحمدللہ بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد 2 سے 2.5 ماہ کے بعد میرے بیٹے کے اندر بہت بہتری آنا شروع ہوئی، اور پہلی دفعہ اس کا رنگ جو بالکل سفیدی مائل تھا وہ پنک ہونا شروع ہوا۔ تو مستقل علاج کے بعد 8 سے 9 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میرا بیٹا مکمل ٹھیک ہو گیا، اور اس کی جب رپورٹس کروائیں تو رپورٹس کلیئر آئیں، تو ایک وہی پہلے والی خوشی کا سما دوبارہ آ گیا۔ لیکن ذہن میں ایک سوال آیا کہ وہاں پر تو اور بھی بہت سارے بچے تھے جو شفا کے منتظر تھے۔ اپنے بیٹے کے علاج کے دوران میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میرا بیٹا اگر ہومیوپیتھی میڈیسن سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ملک بھر میں لاکھوں بچوں کے لیے امید کی کرن پیدا ہو سکتی ہے اور وہ بھی شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ اس آئیڈیا کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی اور اللہ کا نام لے کر اپنی مدد آپ کے تحت ان بچوں کا علاج میں نے مفت شروع کر دیا۔ ہماری جتنی بھی اس وقت تک ریسرچ ہو چکی ہے وہ ایک انٹرنیشنل ریسرچ پلیٹ فارم researchgate.net پر موجود ہے، اور ہمارے اس وقت تک الحمدللہ 22 آرٹیکل اس پر اپلوڈڈ ہیں، اور جس پہ پیور ریڈ سیل ایپلیزیا، مائلوڈسپلاسٹک سنڈروم، پلاسٹک انیمیا اور گینگرین جیسے آرٹیکل موجود ہیں۔ میرا اس وقت ایز اے ریسرچر جو سکور ہے وہ 7.6 ہے، اور ہمیں اس وقت تک الحمدللہ پوری دنیا سے 22,585 ریسرچر جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور 4,614 لوگوں نے ہمیں اس وقت تک ریکمینڈ کیا ہے کہ ہماری ریسرچ جو ہے وہ انٹرنیشنل بیس پر ہے، اور اس وقت جو ہمارا ریسرچ انٹرسٹ ہے پوری دنیا کے ریسرچرز کا وہ 614.6 ہے۔ سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آغاز 2010 سے کیا گیا، جس میں آہستہ آہستہ بچوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ نہ صرف بچوں کی تعداد بڑھتی گئی بلکہ ہمارے ہاں خون کی مختلف قسم کی بیماریوں کے پیشنٹ آتے چلے گئے، اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 1070 کے قریب بچے ہیں جو کہ پورے پاکستان کے مختلف شہروں سے آتے ہیں، اور اس سلسلہ میں ماہانہ ہم کیمپ لگاتے ہیں جس میں یہ بچے اس دن آتے ہیں اور ان کو فری معائنہ کیا جاتا ہے، مفت دوائی دی جاتی ہے، اور اس دن کا کھانا بھی سہر ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ ارینج کرتی ہے۔ لیکن ان بچوں کے علاج کے باوجود بھی ملک میں لاکھوں بچے ایسے موجود ہیں جو اس وقت بھی علاج کے منتظر ہیں، وہ آپ کے اور میرے منتظر ہیں۔ ان حوصلہ افزا نتائج کے بعد میرا ایک خواب ہے کہ میں ایک مکمل ہاسپٹل بناؤں جس کے ساتھ ٹیچنگ انسٹیٹیوشن بھی شامل ہو،
تاکہ ان بچوں کا علاج جاری رہ سکے۔ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں یہ خواب پورا کر سکوں۔ میرے پاس ڈیڈیکیشن ہے مگر ڈونیشن نہیں، اور اس کے بغیر ادارہ بنانا ممکن نہیں ہے، اور ادارے کے بغیر ان بچوں کی خدمت کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ سوال اکثر میں اپنے آپ سے کرتا ہوں تو میرے اندر سے یہ آواز آتی ہے، یس آئی کین ڈو۔ سحر ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک آرگنائزیشن نہیں بلکہ ایک امید ہے۔ میرے بیٹے نے اس امید کو جگائے رکھا، اب آپ بھی اس کا ساتھ دیجیے۔ یہ سن نہیں سکتا مگر اپنی سماعتوں میں اپنے جیسے بہت سارے بچوں کی صدائیں محسوس کر سکتا ہے۔ اس نے میرے لیے بہت کچھ لکھا، اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا لکھتا ہے۔